علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین افضلین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ معزز سامعین کرام، بزرگو، اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے بندو، الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا عظمت والا، شان والا، عرفت والا ماہ مبارک کی نورانی ساعتیں چل رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ حرمت والے 4 مہینوں میں یہ ماہ مبارک بھی حرمت والا ہے۔ جیسے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 ایک ساتھ حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ رجب المرجب کا بھی حرمت والا ماہ مبارک ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک کی فضیلت انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے سماعت فرمائیں گے، لیکن آج 3 تاریخ رجب المرجب کی، آنے والے 2 دن کے بعد یعنی جمعرات کے دن 6 تاریخ ہے۔ ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں کہ دیار ہند میں ہمارا مقدس سنوارنے والی شخصیت کو حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطائے رسول بنا کر، ہند الولی بنا کر، ہم گناہ گاروں کے خواجہ بنا کر، ولی اللہ کی شکل میں ہمارا مقدس سنوارنے کے لیے غریب نواز کا انتخاب فرمائے۔ عزیزان گرامی، اولیاء اللہ کا ذکر رحمتوں کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمائے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک ایسے ولی کامل کا ذکر مختصراً سماعت فرمائیں گے جن کو دنیا محسن اعظم کے نام سے جاتی ہے، بالخصوص ایشیا کے مسلمانوں کے لیے تو محسن اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں غریب نواز۔ عزیزان گرامی، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی سادات ہے۔ آپ کی والد بزرگوار حضرت سیدنا امام غیاث الدین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ امام حسین کی اولاد ہے، اور آپ کی والد ماجدہ بی بی ماہ نور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہے۔ عزیزان گرامی، جتنے سادات اکرام میں اولیاء اللہ ہے وہ حسنی ہے یا حسینی ہے، لیکن غریب نواز اور حضرت سیدنا غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 نجیب الطرفین حسنی اور حسینی سادات ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ معین الدین حسن نام رکھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میری ابتدائی تعلیم والد بزرگوار کے ہاتھ پہ ہوئی اور والد ماجدہ کے ہاتھ پہ ہوئی، کیونکہ ہماری طرح والدین نہیں تھے، ان کے والدین بھی باصلاحیت، باتقوا اور علم کے پیکر سے آراستہ تھے۔ عزیزان گرامی، یقیناً ماں باپ کے اندر اگر علم رہتا ہے، ماں باپ کے اندر تقویٰ رہتا ہے تو اولاد کو متقی بناتے ہیں۔ ماں باپ اگر عالم دین ہے تو اولاد کو بھی علم کی نورانی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں میری والد ماجدہ ابتدائی تعلیم سے مجھے آراستہ فرما دیے، میں اعلیٰ تعلیم کے لیے حضرت علامہ مولانا شرف الدین قبلہ علیہ رحمہ کے پاس زانو تلمس طے کیا تو وہ مجھے 9 مہینے کے اندر حافظ بنا دیے۔ گویا غریب نواز 9 سال کی عمر میں مکمل حافظ قرآن بن گئے، معقولات و منقولات کی تعلیم حاصل فرما لیے۔ اتنے میں آپ 14 سال کے کچھ تھے، آپ کے والد بزرگوار کا سایہ آپ سے اٹھا لیا گیا، یعنی والد بزرگوار دنیا سے پردہ فرما لیے۔ تو آپ کے والد ماجدہ فرماتے ہیں کہ بیٹے یہ 2 پنچکی اور 2 باغ ترکے میں آئے ہیں، آپ 2 بھائی ہیں، یہ آپ کے لیے پنچکی میراث میں اور یہ 1 باغ میراث میں ہے، اس سے آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے، گزار لینا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں باغ کی نگہبانی نگہداشت کر رہا تھا اور پنچکی میرے مترو ترکے میں آئی تھی، میں اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں پہلے سے ہی میرے اندر علم کی مایانات دولت تھی، قرآن کی دولت تھی، حدیث کی دولت تھی، اور میں خود آل نبی ہوں، حضرت علی مولا کائنات کی اولاد ہوں۔ میرے دل میں دنیا نہیں تھی، میرے دل میں تن من دھن میں نوری نور تھا، لیکن ایک ولی اللہ میں باغ کی نگہداشت کر رہا تھا، آئے دستک دیے تو میں ان کو اندر بلا کے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھا کے بعدب ان کی خدمت میں انگور کا خوشہ پیش کر کے ٹھہر گیا۔ وہ دیکھے یہ مہمان نواز کوئی عام انسان نہیں ہے،
یہ یقیناً حضور پاک علیہ السلام کا چہیتا ہے اور حضور پاک علیہ السلام کا نورانی بیٹا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ انگور نوش فرمائے اور بے شمار دعاؤں سے غریب نواز کو نوازے، اس کے بعد اپنے بستے میں سے ایک ٹکڑا روٹی کا نکالے اور غریب نواز کو عنایت فرما دیے۔ تو گویا روایتوں میں ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ چبا کر دے دیے یا اپنے بستے کے فیوض و برکات سے اپنا ہاتھ لگا کر غریب نواز کو عطا فرما دیے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں جیسے وہ ولی اللہ حضرت ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹکڑا دیا ہوا میرے حلق کے نیچے آیا تو میرے اندر کی دنیا بدل دیا۔ اب مجھے دنیا سے کوئی سروکاری نہیں رہی، اب میرا سارا معاملہ آخرت اور اللہ کی رضا کے لیے لگ گیا۔ تو میں اپنے سنجر کے تاجروں کو بلا کے پنچکی اور باغ دونوں فروخت کر دیے۔ کہنے والوں نے کہا کہ خواجہ معین الدین، یہ تمہاری زندگی کا سرمایہ ہے، اس سے تم کو زندگی چلانا ہے اور زندگی نہیں معلوم کتنے سال تک ہے۔ غریب نواز قریب 100 سال کے قریب تک زندے رہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 530 ہجری میں پیدا ہوئے اور 627 ہجری میں دنیا سے کوچ فرمائے۔ تو عزیزان گرامی 90 سے زیادہ سال کی عمر غریب نواز پائے۔ تو لوگ کہے کہ بڑی عمر ہے، یہ زندگی کا سرمایہ ہے، جیسے ہم کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے زندگی کے لیے کچھ جمع کر کے رکھو پونجی، نہیں معلوم آنے والا وقت کیسا ہے۔ لیکن اللہ والے یہ سوچتے ہیں آنے والا وقت جو وقت کا خالق ہے وہ اچھا کر دے گا، کیونکہ ہم خالق کو راضی کر رہے ہیں۔ غریب نواز سارا باغ اور پنچکی بیچ کر اپنے سنجر کے غربا کو بلا کر سارا مال خیرات کر دیے، ایک بھی اپنے پاس نہیں رکھے۔ جو شام تک کے لیے کھانے کا انتظام تھا وہ رکھ لیے، باقی کا سب اللہ کی مخلوق میں خیرات کر دیے۔ جب سے آپ کا لقب غریب نواز